جدے تسی ہے وہ دے طالب تسی کسے مرضی ہو سکتے دین سکھروا طالب ہو سکتے لیکن مرید نہیں مرید تسی اس سے دین دے جدے ہتھاں میں تساں اپنے ہاتھ رکھتے تہاڈا پیر تہاڈا ہی یہ ذہن وچ رکھو اور جہاں تہاڈا پیر ہے جدے تساں طالب ہونا انہیں وہ وجہ تو تہاڈا وجہ دا وہ دی وجہ اس واسطے پیر انہوں پڑھو وہ دے پیچھے لگو جڑا واقعہ تھا خالص تھا اللہ دا نیک بظاہر وہ دی کرامت کو نظر نہ آوے کوئی گل سنت و شریعت دا پابند ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غوث الثقلین بنیاد الطالبین اندر داتا علی حجویری کشف المعجون اندر لکھ دیں کہ ایک کوئی گل نہیں وہ کرام تک دکھائے تھے فرمایا اگر تو سنت و شریعت کا پابند نظر آتا ہے اس کا بندہ پکڑ لو قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جائے پتہ چلے سنت و شریعت کی پابندی اس سب تو بڑی کرامت یہ دے ہوتے کامیاب رہنا سنت و شریعت کا پابند رہنا سب تو بڑی کرامت داتا علی حجویری کا واقعہ سنے بندے نے آکھا جناب میں اس نیت دے آیا سنگے مرید ہوگا تواڈی کرامت دیکھ کے تو میں نہیں کرامت دیکھی اس واسطے میں جا رہا ہوں آپ نے مسکرا کے فرمایا تو ایک ہفتہ میرے کوڑ میں ہے ایک ہفتہ تو اس آستانے کرے ہیں تو میرے پیچھے نمازاں پڑھتا رہا میں چلدیاں پھردیاں آؤندیاں جاندیاں مہندا بھی ہے میرا کوئی کام سنت و شریعت کے خلاف دیکھے انہیں کہا حضور نہیں فرمایا یہ دن میں بڑی اور کرامت کہنی کہ کسے بندے کا کام سنت و شریعت کے خلاف نہ ہو سارے ہیں مطابق ہے توجہ تو نہیں ایک گل پکی ہے جدوں مجھے رستے وال بندہ ٹردا ہے آزمائش یہ نبیاں نو حق کوئی کرنے والے تے آزمائش جیڑا بندہ جن نے لایا کرنی تو دے نال ٹر چلنی انہیں کدی اپنا موقع بیان نہ کیتا ہوگا وہ منافق وجہ ہے تھوڑی وہ بندہ اچھا نہیں جڑا ہر بندے دے پیچھے چلا حضرت سفیان ثوری جنازہ پڑھان واسطے گئے کسی دا ہر بندہ اس کی تعریف کرے بڑا چنگا بندہ سی بڑا نیک بندہ سی بڑا اچھا بندہ سی آپ نے فرمایا میں نے پتا ہوں بھائی میرا تو میں جنازہ کبھی نہ پڑھا انہیں کہا حضور سارے بندے کی تعریف کر رہے ہیں تسی کہتا میں جنازہ ہی نہ پڑھا فرمایا لائی ڈاک کے جن نے کیا وہ پیچھے لگ گیا جی کسی غلط گل کی تھی انہیں تحقیق کر دی کسی اچھی کی تھی انہیں تحقیق کر دی اپنا موقع فائدہ میں نے بیان نہیں کیا اگر اپنا موقع بیان کر دو بہت سارے لوگ یہ دن مخالف ہو جاتے کیونکہ حق کوئی کرنا ہے بندے دے بہت سارے مخالف ہوتے ہیں کائنات کے سب سے بڑی ہستی میرے سے تیرے آقا دیے فرمایا جنیاں مصیبتاں میرے سے آئیاں نہ کسے دے پہلے آئیاں جنہ کیا مطلب کسے دے ہوڑیاں کیوں آپ کا دو بندہ ہوتا ہے جنہ مشکلیں جب پھاس جاتا ہے مشکلہ میں جو نکل کٹنا وہ اللہ تعالیٰ دی ذات جنہی کا ساتھ دیتی ہے انہوں ابتلاج تو گزار کے پھر انہوں آسانیاں ہمارے پاس ہے کہ مستقل مزاج رہے کیوں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کتنی آئیاں مشکلات کتھے بابل شہر کتھے جورو شہر کتھے فلسطین کتھے مصر سفر کرتے تنگیاں برداشت کرتے کتھے نعرے نمرود پھر جناب نعرے نمرود تو نکل کے پھر جناب جورو شہر پھر بابل پھر فلسطین پھر اتھے جا کے مکان مقیم ہوئے پھر رب کائنات میں ریل پیل دوبارہ کی تھی پھر جنوں ریل پیل ہو گئی اللہ تعالیٰ دے فرشتے آزمائش واسطے آئے کون دیکھیے بدلیا گئے نہیں مشکلات تو بعد بندے کا دین بدل جاتا میں کئی بندے مایوس ہونے لگے جو ہے بڑی میں غربت دے بندے رکھے غریب بندہ بندے بڑے ایک وے کھان کی روٹی کوئی نہیں مجبور ہو گئی خود کچھ
کوشش کرنے تیار ہو کہ مر جانے لیکن یہ حل نہیں جب اصل اللہ تعالیٰ تو بھروسہ توڑ دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں جنہ کا تقوی رب کے انہوں تو رزق پیش رزق نہیں پہلے بنتے پنچھی کے اللہ تعالیٰ تے بھی تقوی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تے ولی اللہ تے تقوی رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پھر مقام میں کھوکی عطا فرمائی لوگ کا واسطے امام پڑھا مشکلات جو گزرے ہر مصیبت میں اپنے پتر دی حالت کا چھوڑی رکھ دیتی اے نہیں آکھیا آج کا پچھلی مجھے عطا کی تھی جمیں چھوڑی سلاما آکھا جی میں تیری رضا اور میں میری رضا ایک لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرے سے شکر نہیں آیا کہ پتر دی حالت کا چھوڑی رکھ نہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اس کو پیچھے یہ ہے توکل جب توکل آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ولی کا یہ طریقہ ہے توکل تو ہی لگا لیکن آسان وہ کم سارے چھڑ دیتے ہیں کہ اللہ ساڑھے ذمہ لائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللہ تعالیٰ نے جنات انسانوں کو اپنی عبادت واسطہ ایسا کبھی کی سانو عبادت کی تعریف ہی نہیں عبادت کہتے ہیں سارا جھوٹ بولنے سارا ساری زبان چلنی چوکھٹ کھلو کے جھوٹ بولنے چولیاں گال مندہ آج کل زبان میں آسا رکھی اس واسطے میں پروں پنچایت قرآن چکڑ واسطہ بیڑا خرق ہو گیا ساڑھا نام مسلمان رہے ہون تک اسے بات مالا کے چلے جاؤں وہ سانو پورا ہی بڑا سڑی پاکستانی نہ آ جائے ساڑھے تک نہیں قدران جدہ مردی بندہ نہیں ہو صرف پچھے اس پتہ لگ جائے پاکستانی وہ دے نیڑے نہیں کھڑا ہوئے انہیں دائی لڑائی مسلمانہ دا ایمج اینا تو خراب ہوتا اگر اسی کسی مسلم کنٹری میں جانے ہیں کہ سعودی عرب یا کسی مسلم ملک میں کوئی ساجد بھروسہ نہیں کرتے پاکستانی حالانکہ وہی مسلمان ایسا اپنا مقام ختم ہوتا ہے یہ واحد ملک پاکستان ہے جڑا کلمے دینا دے رہے ہیں کبھی سوچیا بھی لیکن یہ بچی سارے کام ہو رہے ہیں جڑے دین دے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان میں بچایا ہویا ہے کہ اپنے بنیاں دی وجہ انہوں نے وجود نہیں تھے حقیقت کا اس گل میں سوتے آج نہ جڑی میں گل کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بنیاں دی برکت نال کھڑا ہے پاکستان انہوں بچان والے انہوں بچان والے جو بڑے بڑے اور یاد آتا تھا جیت با کرامت اولیاء مثلا امیر حافظ جی جماعت علی پوری رحمت اللہ محدث علی پوری آپ کا تصرف پتہ کی سی امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ بیری بیڑے میں بیٹھے مسافر مدینہ میں تب بیڑے میں ڈولے کھانے شروع کرنے سے لوگ کا دوڑنا شروع کرنے اور ہون مار کے روڑ آپ مطمئن ہو کے بیٹھے لوگ کہا کیا جناب اسی مرن سے ڈر تو دوڑے بجے پھرنے پہ بچیے کی میں تسی بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو بیڑا روڑ مارا آپ نے فرمایا ساری زندگی سے رب نو یاد کیا ساری اللہ کی یاد کیا آج جیسا میں اسی تو دی یاد ہے چاہے ہوں ساری زندگی کے سونس کیا آج جیسا میں اسی تو دی یاد ہے چاہے ہوں فرماندے نے کہ تھوڑی دیر کسی کا بیڑا سکتا ہوگا
اللہ تعالیٰ دے وجہ سے آپ دے کو ایک بندہ آ گیا آ کے کہنے لگا ابدال کی مقدم امیر ملت رحمت اللہ حضور ابدال کی مقدم آپ نے فرمایا ابدال پتہ کی مقدم سامنے لوٹا پیا میں ابدال ہوں مقدم جہاں لوٹے کو آکھے نا پورا لوٹا ٹور پیا میں روک جا تینوں نہیں آکھیا میں بساس مندنے ابدال ہوں کہنے لوٹے کو کبھی پورا لوٹا ٹور پیا میں روک جا میں تینوں نہیں آکھیا میں تو مثال دیکھ یہ ہے امیر ملت کے بات مثال کو بعد اپنے مرید کی خواب چاہے کہ بڑے خوش نظر آ رہے انہیں آکھا حضور بڑے خوش ولایت کے 36 درجے اللہ تعالیٰ نے آج 36 درجے میرے تے مکمل فرما رہے یہ وہ ہستیاں نے جنہاں پاکستان کو بنایا اور جدوں پاکستان بن گیا بابا جی قائد اعظم محمد علی جناح جدوں پاکستان بن گیا تو امیر ملت رحمت اللہ علیہ ایک تصویر ایک مسلح تے ٹوکی تحفے وچ بابا جی کو بھیجے یہ وجہ کی اس واسطے بھیجی کہ ہن پاکستان بنا رہا ہے ہن تہاڈا کام ہے مسلح تے بہت تصویر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ دی یاد وچ مستقبل رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تواڈے کو کام لینا سی لے لیا ہن اللہ تعالیٰ دی یاد دا وقت آ اللہ تعالیٰ دا ولی کئی ہوئے جڑا تسبیح تے لوٹے کو سلے سے پیار کر گیا جو ہے تو آج کل تے رواج بدل گیا نا آج کل تے پیر مریدہ کر جاوے تے پہلے کر کے ہوتا ہے 8 10 دن پیر مریدہ دے گھروں نہیں پیر کٹنا کی سایہ کٹنا ایک برابر نہیں سمجھ آئی وہ کسے بندے اندر سایہ بڑھ جائے وہ کٹنا بھی بڑا اوکھا ہے تو کسے مرید سے کر پیر بڑھ جائے وہ کٹنا بڑا اوکھا ہے ایسی اخلاص اور ساڑھے لوگ بیچارے وہ پریشان ہیں پیر کے بعد دعائی نہ دے دے کہہ بھی نہیں سکتے پیر جی انہوں نے مار نہیں پڑی تو جو میں ایک جگہ تے گیا میں اپنی گالی تو نہیں اتنے ہلکا ہے باپ میرے نال محبت کرنے والے انسان تھا میں تقریر تے گیا اتنے ایک پیر صاحب بھی آیا غالباً انہوں نے تعلق شاہی سلسلے نال سی نام میں واقف نہیں اور داڑھی میں اس پیر کی کوئی نہیں بالکل مونڈر داڑھی تقریباً 55 سال سے عمر 60 سال وہ منو بندے کہنے کہ شاید حقیق صاحب فرانے دے آئے انہوں نے دھیرے صدارت پروگرام ہے انہوں نے کیا سکھانے ساڑھے وجہ لانا ادھر چلو چلو چلے چلے جا کے بیٹھے ہیں تو باپا جو سامنے انہوں نے منجی ڈال کے بیٹھے تھے آپ سارے صاف شاہ کے سارے تلے بیٹھے تھے میں مسجد بیٹھا میں گل کر رہا ہوں کہ داڑیاں والے بندے 5 وقت کے نمازی تھلے بیٹھے جدی داڑھی آئی نہیں شریعت تارک کے سنت تارک کو بلند بیٹھے اسی بھی عزت ہونا مدد ہے حالانکہ عزت داڑھی حضور کی سنت کی زیادہ ہے اور تسی بھی غور کر لو اٹھے سامنے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہیں سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے سنت جن خدا ہی کہا کرے کرے تو اٹھے سامنے آگے خدا احترام ہے یہ سوچیا کرو کہ میری داڑھی نہیں ہے انہیں نبی کی سنت رکھی ہے میرے طور سے احترام کرے میں بھی چلا گیا بندے اور کیا ہو جاؤ اتنے بیٹھ میں کہا نہیں میں اتنے ٹھیک ہے میں بندے دے دل چڑھائی تھے میں نال کری تو لے گیا انہوں نے بچھیرا میں وقت شاہ جی سے کسی لے آتے ہیں میں کہا نہیں میں بندے جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہم اسی جا کے بیٹھ گئے کھانے بڑے بڑے دیر سے
عشاء کی اذان ہونا شروع ہو گئی. اذان ہوئی 5-10 منٹ گزرے تو میں بندے کو کرنا کہ یار بہت میں نماز پڑھ لوں چل مسجد جانا ہے. جی ٹھیک میں کبھی وضو کرا دوں. میں وضو کیا وضو کر کے کمرے چ مسئلہ بچا دیا. میں نماز پڑھی نماز پڑھ کے باہر آیا وہ بیٹھے میں بیٹھے وہ بڑی گلیں کرے میں انج کر دینا میں یہ کر دینا میں وہ کر دینا فلانے تھان میں گیا میں انج کرتا میں یہ کرتا. میں اٹھ کے کھلو میں کہتے ہیں معذرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بابا جی میری تقریر ہے تو تھوڑی صدارت ہے آج کے پروگرام میں کہا جی میں صرف ایک گل کا جواب دوں. عشاء کی اذان ہوئی ہے میں تھوڑے وچوں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھی ہے نہ تسی اٹھے ہو تے نہ تھوڑے منن والے اٹھے تے صدارت تسی نبی دے میلاد دی کرنا جس نبی نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈ تے ہن قرآن پاک دے تسی میں قرآن پاک لیاؤنا میں تے تسی ہاتھ رکھ کے دسو اے جڑا کام تساں کیتا ہے نبی نوں راضی کرن والا کیتا یا ناراض کرن والا گھنٹہ ہو گیا میں کہ تم اپنیاں جھوٹیاں کرام کا سنا رہے تیرے منہ تے داڑھی وہ جنہاں دا پیر سی نا وہ لگے غصے کے تھوڑا جا کوئی ساڈے پیراں دے میں کہ پیر اے جدے ہتھاں تو ہاتھ دتے نے تہاڈی بیعت ہے ہی اس بندے نوں اے سنت و شریعت دے تقاضے پورے نہیں تو سا یہ صدارت میرے کو کتاب کروانا. حالات اس قسم کے ہو جاتے لوگ بدستور ٹٹے ہوئے جناب ساڈا پیر ہے تو خبردار جنہیں دے بارے کو گل کر تے موسٹلی تو جو پیراں دے مریداں دے گھر آ کے پیر ہفتہ رہ کے جاتا ہے انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی پر مریدہ کبھی نہیں سوچیا کہ ساڈا پیر نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے پتہ ہے کہ پیر نہیں پڑھتا تو اسی کسی پڑھتا چھوٹے ٹھوکے تو مرید کیوں نہیں اللہ ساڈے اندر بھی کفیت کو بدل دے تو جو ہے تو میاں صاحب اندر مرد اللہ دے تک کے پڑھا دے پاندے خیر حضوروں تے جڑے پاک حضوروں خالی پر کر دے سوچوں اللہ دے ولی دی نظر سب تو پہلا انسان دے دل پہ جاتی اگر خدا دل سے آئے سب تو پہلا اس دل نو پاک کر دے پھر وہ دے نور ایمان داخل کر دے سب تو پہلا دل دی بستی نو صاف کر دے پاک کر دے دل تھندے پانڈے دی بنے مدے تھندے پانڈے دی بنے میں تو انہوں کئی مرتبہ گل سنا چاہتا اپنی نہیں علامہ مولانا تاج الدین خالقی صاحب رحمت اللہ رہے میں تو انہوں 12 مرتبہ سنا چاہتا آپ نے خود میں نے گل سنائی ایتھے مسلمے کے بیٹھ امیر ملت حافظ کی جماعت علی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں میں آپ کی بار کے بیٹھا میں نے کہنے مولوی صاحب پانڈا ہوئے تھندہ تے انہوں کتا لا جائے انہوں تے پاک کے میں کرتا ایک خاص کی صاحب میں نے کہہ رہا ہے کہ میں امیر ملت رحمت اللہ رہے کہ میں نے پوچھیا کہ مولی صاحب تسی تقریرہ شکریہ کر دے ماشاءاللہ مسئلے مسئلے تسی جان دے دسو ہاں پہ پانڈا تھندہ ہوئے انہوں کتا مون آ جائے انہوں پاک کس طرح کرتا خالقی صاحب فرمان لگے پتہ تو میں کو ایسا لیکن میں ادبا نہ کیا ضرور تو اٹھے سامنے تے بیان نہیں کر سکتا محدث اعظم علی پوری محدث علی پوری ایڈا بڑا مقام انی شاہراہ سے بجا ہوتا واسے کے ماندر میں کیا ضرور ہے تسی بہتر جان دے ہو فرماندے نے مولوی صاحب پانڈا تھندہ ہوئے نا کہ انہوں نے لکھ
साबन डाल उन्होंने साफ करो, उन्होंने तो कभी भी पाक नहीं होता। अगर ठंडे पानी में कुत्ता मुँह आ जाए, उन्होंने पाक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो कोले बाल के अग सुटी जाए ताकि वह भांडा उस अग के नाल ओदी ठंडियाई खत्म होए, तो फिर उन्होंने धोता जाए तो फिर पाक होएगा। जे वो ठंडा रहना तो वह पाक नहीं हो सकता, उन्होंने कोलियां की अग का सेक देना पैना, तो फिर उन्हें पाक होना। इसी तरह मौलवी जी दिल तरबियत वेख लो, अमीर मिलत फरमाते मौलवी जी इसी तरह ही बंदे का दिल एक ठंडा भांडा है, जो शैतान मुंह मारदा ना ये फिर पाक नहीं होता, ये फिर अल्लाह के वली की नजर का सेक चाहिए जिहदे नाल ओहदे दिल दी अंदर दी ठंडाई नथे तो फिर हो जाता है पाक। ऐ होंदे ने अल्लाह दे वली जिहड़े बंदे की तरबियत करते हैं, जिहड़े बंदे को अच्छा राह बना देन, सीधा राह बना ना कि लोगों को पुठे राह ला देन। खुदा दा वास्ता ऐसे ऐसे दरबार में जान तो बच्चों तो गुजरे तो सर तो मौत के खून साडा उन्हां कोई ताल्लुक अहले सुन्नत दा उन्हां कोई ताल्लुक सिर्फ सुन्नियां दा नाम बदनाम किया जा रहा। साडा पीर वो है जड़ा सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करने वाला तो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कराने वाला, अपने मुरीदां नूं भी सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करवाए। तो जो है सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करवाए, साडे भी मुरीद है ना मिंबर ते बैठ के गल करना। जेड़ा बंदा साडा मुरीद होने वास्ते आउंदा है, सब तो पहला असीं उहनूं इह कहने कि साडे नाल वादा कर, नमाज का पाबंद रहे, जे नहीं बैत नहीं। कई में होंगे जो डंडी मारते हैं तो समझते ना पीरां नूं पता नहीं, जेड़े डंडियां मारते हैं ना उन्होंने पीर साडे नूं काहदा पता है, इन्हूं कोई पता नहीं, लेकिन चेहरे तो पता लग जाता भी पढ़दा ही बंदे के चेहरे तो पता लग जाता भी नमाजी है। इस वास्ते कम तरबियत होनी चाहिए। हुण दौर ऐसा नहीं हर जवानी तौबा करदन शेवा पैगंबर। मैं नौजवानों को पैगाम दे रहा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं केड़े वेले मौके जानी, अल्लाह ताला की फसल है, जदों चाहे कट लै, जवानी कट लै, बचपन कट लै, बुढ़ापे कट लै, कोई पता नहीं केड़े वेले चले जाए। लेकिन जान तो पहला पहला वक्तों गनीमत समझ, नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, हर काम अच्छा आखिरी काम समझ के पता नहीं ऐसा आया जो साडा तरीका कार हो जाए, असीं अपने ज़मीर नाल मुहासबा करांगे, ज़मीर नाल लड़ाई करांगे। असां कितने काम जिहड़े गलत कीते सन, कितनियां बुराइयां कीतियां सन ते कितनियां अच्छाइयां कीतियां सन। अगले दिन असां ये काम बुरे नहीं करने, ये काम नहीं करना, अगों अच्छे काम करने। जदों असां अपनी रूटीन इस तरह बना ली, आहिस्ता आहिस्ता सानूं बुराई तो नफरत हो